الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری کی ساری، مکمل کی مکمل عزت للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ریچھ کے بارے میں خواب کی تعبیر ہے، پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی خواب میں ریچھ کو دیکھ لے تو اس کی کیا تعبیر بنتی ہے۔ ریچھ کو فارسی میں خرس اور خرس بھی کہتے ہیں اور کئی اس کو خرس بھی کہتے ہیں۔ ریچھ کے بارے میں حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ باری نے فرمایا ہے کہ خواب میں ریچھ کمینہ اور احمق دشمن ہے۔ اگر کوئی خواب میں ریچھ کو دیکھتا ہے تو وہ ایک اپنے دشمن کو دیکھتا ہے، اور اگر دیکھے کہ ریچھ پر بیٹھا ہے، خواب دیکھنے والا اگر دیکھے کہ ریچھ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ سے ذلت اٹھائے گا، اور اگر دیکھے کہ ریچھ کو مار ڈالا ہے، دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا۔ اور اگر خواب دیکھنے والا دیکھے کہ ریچھ کا گوشت کھایا ہے اور چمڑا اپنے پاس رکھا ہے، دلیل ہے کہ اس کو خوف پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ باری نے فرمایا ہے کہ نر ریچھ خواب میں بدبخت اور دیوانہ آدمی ہے، اور ریچھ کی مادہ اسی شکل اور خصلت کی عورت ہے۔ اور اگر دیکھے کہ مادہ ریچھ پکڑی ہے، یعنی جس کو ہم ریچھنی کہیں گے، وہ پکڑی ہے، دلیل ہے کہ اسی صفت کی عورت کرے گا، یعنی کہ جو صفت اس نے خواب میں دیکھی، جو عادت اس ریچھنی کی خواب میں دیکھی، جو کرتی ہوئی خواب میں وہ دیکھتا ہے خواب دیکھنے والا، اسی عادت کی، اسی کیٹیگری کی عورت اس کو ملے گی جس سے وہ شادی کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ ریچھ اس کے گھر میں آیا ہے، اور اگر نر ہے تو اس صفت کا آدمی اس کے گھر میں آئے گا، اور ہر حال میں ریچھ کا دیکھنا برا ہے۔ اور ریچھ کا خواب میں دیکھنا ایک طرف سے جادو ہونے کی نشانی بھی ہے۔ ریچھ کو خواب میں دیکھنا بندے کو نقصان پہنچنے کی دلیل ہے، نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر ریچھ خواب میں دیکھا ہے تو فوری طور پہ اس خواب کو زائل کریں۔ زائل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھونکیں، دھتکاریں، تھو 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 کریں، اور اپنی زبان سے 3 مرتبہ پڑھیں، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا۔ اور 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، استغفار کریں، اور ہو سکتا ہے تو تھوڑا بہت صدقہ کریں، استغفار کریں اور خواب کو زائل کر دیں، تو پھر انشاءاللہ خواب جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی اگر آپ نے خواب کو زائل کر دیا۔ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس کے اوپر عمل کیجئے گا۔ جب بھی خواب آئے ڈرا دینے والی تو خواب کو زائل کر دیجئے گا۔ بری خواب جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اچھی خواب جو ہے وہ رحمان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اچھی خواب آئے تو جو آپ کے حق میں بہتر ہے علم والے، ان کو خواب لازمی بیان کیا کریں، اور اگر ڈرا دینے والی خواب ہے تو وہ کسی کے سامنے بیان نہ کی جائے، اس کو زائل ہی کر دیا جائے۔ ایک صحابی کا کہنا ہے کہ جب کا مجھے اس مسئلے کا پتہ لگا ہے کہ خواب کو زائل کر دیں تو نقصان نہیں ہوتا، تو میں زندگی بھر جب بھی خواب آتی ہے تو میں زائل کر دیتا ہوں، مجھے آج تک کسی خواب کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔ صدق اللہ العظیم۔
اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔